پیارے بچوں، اب کہانی سنو میں آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی، چیونٹی اور ٹڈا۔ ایک چیونٹی تھی، وہ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں ایک ٹڈا ملا۔ ٹڈا کہنے لگا، چیونٹی بہن ذرا رک جاؤ۔ چیونٹی رک گئی۔ چیونٹی نے پوچھا، کیا بات ہے؟ ٹڈے نے کہا، میٹھی میٹھی ہوا چل رہی ہے، آؤ باغ میں کھیلیں۔ چیونٹی نے کہا، میں کیسے کھیلوں؟ مجھے دانے اکٹھے کرنے ہیں۔ جب برسات آئے گی تو چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں کیا کھائیں گی؟ مجھے گھر بھی ٹھیک کرنا ہے، برسات کے پانی سے گھر ٹوٹ سکتا ہے۔ ٹڈے نے کہا، تم تو کھیلتے ہی نہیں جی۔ ایک دن بادل آ گئے، بارش ہونے لگی۔ ٹڈا بھیگتا ہوا آیا، چیونٹی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چیونٹی بہن، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو، میں بری طرح بھیگ گیا ہوں۔ جب تک بارش رہے گی اس وقت تک یہاں رہوں گا اور پھر چلا جاؤں گا۔ چیونٹی بولی، بھائی ٹڈے، تم نے سارا سال کام نہیں کیا، تم نے اپنا گھر نہیں بنایا، مشکل وقت کے لیے کچھ اناج بھی جمع کر کے نہیں رکھا، جاؤ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ جو سستی کرے اس کی یہی سزا ہے۔ ٹڈا گڑ گڑایا، چیونٹی بہن اس بار معاف کر دو، آگے سے محنت کیا کروں گا۔ چیونٹی نے ٹڈے کو چاول کے کچھ دانے دیے اور کہنے لگی، لو کھا لو، لیکن میرے گھر میں تمہارے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ٹڈا روتی شکل لیے چلا گیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے آپ نے کیا سبق لیا؟ ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ہر وقت کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری پہلے سے کرنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہمارے پیپر ہوتے ہیں تو ہم اسی وقت پیپر کا لے کے بیٹھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہوتا ہے، ہمارے اوپر لوڈ ہو جاتا ہے کام کا۔ ہمیں چاہیے ہم پورا سال اپنی پڑھائی کو کنٹینیو رکھیں گے تو ہمیں ان ٹائم پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کی بھی مدد کرتے وقت پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ مدد تو ہم کریں پر اس کو ساتھ ساتھ نصیحت بھی دیں تاکہ اسے اپنی غلطی پہ شرمندگی ہو اور نیکسٹ ٹائم وہ غلطی نہ دہرائے۔